ایکچولی جو کہتے ہیں نا کہ اویئرنیس والے جو ڈراماز ہوتے تھے وہ ہوتے تھے. جیسے آپ کی اپنی والدہ نے جو ہے انہوں نے ایڈس پہ لکھا, پہلا میں نے اپنے ہوش کا تو مجھے کوئی پرائیویٹ چینل پہ کوئی ایسا ڈراما ایڈس پہ یاد نہیں ہے, پھر بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ ہاؤس میں تھی. سو ہاؤ واز اٹ اس پہ کام کرنا, اور بڑا ڈفرینٹ کانسیپٹ تھا. جی اس زمانے میں قاسم جلالی صاحب ڈائریکٹر تھے, اینڈ امی نے شکیل انکل کے ساتھ, مرحوم کے ساتھ, اللہ میاں ان کو جنت نصیب کرے, تو ان کے ساتھ ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ پہ بھی ڈراما لکھا تھا, جس میں ہمیں اس زمانے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ کے سبلنگ سے آپ کا بون میرو لے کے آپ یوز کر سکتے ہیں. That was very different, لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے. And cut to 2008 and I had a bone marrow transplant in 2009. اچھا مجھے بتائیں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا آپ کو, جو آپ نے کہا کہ آپ کو 2008 اٹ واز اے کرسمس مارننگ, جب آپ کو پتہ چلا کہ 48 گھنٹے, تو کیا آپ کی طبیعت خراب تھی؟ میں جسٹ وزٹ کر رہی تھی اینڈ آئی جسٹ کولیپسڈ, وینٹ ٹو دا کمیونٹی کا, وہاں کا امریکہ میں تھی, اور کمیونٹی ہاسپٹل میں لے کر گیا. انہوں نے کہا ہم نہیں ہینڈل کر سکتے. انہوں نے ہیلی کاپٹر میں مجھے ایئر لفٹ کر کے جانز ہاپکنز, جو دنیا کا سب سے بہترین ہاسپٹل کنسیڈر کیا جاتا ہے فار کینسر, وہاں پر بھیج دیا تھا. اور دیکھیں میں اس جگہ پہ ایک فرینڈ کو وزٹ کرنے گئی تھی, میں کبھی اس میریلینڈ میں گئی بھی نہیں تھی اس سے پہلے, تو اللہ میں جو پرابلم دیتے ہیں تو ساتھ ساتھ 20 منٹس اوے, واشنگٹن سے 20 منٹ کی ڈرائیو ہے, وہ بالکل 20 منٹس میں وہاں پہنچ گئی تھی. تو اللہ میں نے فوراً سولوشن بھی دیا تھا, اینڈ اس دن سب کام بھی کر رہے تھے. لیکن ایک چیز جو آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی, آپ ملنے کے لیے گئی ہیں, تو جب آپ کو پتہ چلا when you have it اور آپ کے پاس اتنا کم ٹائم ہے, تو مجھے لگا ہی نہیں کیا بات ہے میرے دل میں, بس میں آیا کہ میرے امی ابو یہ نہیں سہ سکیں گے. I didn't think about myself, اور میرا میاں یہ نہیں سہ سکتا. تو آئے جیسے اللہ میاں شکر الحمدللہ مجھے سنائی دے رہا ہے, میں اکیلے تھی, سنائی دے رہا ہے, میں لکھ سکتی ہوں. مجھے اپنے کنسنٹ فارمز خود سائن کرنے پڑے تھے, اینڈ انہوں نے کہا اگر آپ کو ریسرچ ٹراماٹائزنگ تھے. آپ کے دوست کے ساتھ تھی, سب سے پہلے کال پہ کس کو بتایا تھا؟ کچھ بھی نہیں, ان لوگوں نے میرے امی ابو اور میاں کو کال کر دیا تھا اور کہا تھا کہ شی از گون, آپ آ سکتے ہیں تو آ جائیں. Oh my God. تو وہ لوگ تو وہیں ڈیوسٹیٹ ہو گئے تھے. تو لیکن مجھے پتا تھا کہ کچھ نہیں ہونے والا. I don't know. یس وہ فیتھ تھا, اللہ میاں کمپلیٹ فیتھ تھا. بچپن سے ایک کنیکشن بہت زیادہ تھی. اور وہ کتنا لمبا آپ کا پروسیجر چلا؟ کیموز ہوتی ہیں ایوری, ایز یو نو ایز ویل, کیموز 20 days ہوتی ہیں, پھر 10 days آپ کا, پھر آپ بس ٹھیک تھوڑا سا ٹھیک ہوتے ہیں, ریکور کرتے ہیں. بہت لمبا پروسیس ہے, بٹ ایئرز لگے مجھے. اینڈ میں کوئی 6-7 years پہلے واپس آئی ہوں بیک ان ٹو دا فیلڈ. تو میرا بون میرا ٹرانسپلانٹ ہوا. ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, پھر دوائیاں جو دیتے ہیں اسٹیرائڈس, جو لوگ مسل بلڈنگ کے لیے لیتے ہیں, وہ جب آپ کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں ٹو سیو یور لائف, اٹس اے ڈبل ایج سورڈ, اٹ ایٹس اپ آل یور بونز. تو میرا پہلے بون ڈیکمپریشن ہوا, ہپ میرا پورا ریپلیس ہوا نکال کے, پھر میرا, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اور ویری ینگ ایج, بٹ دیٹ ہیلپڈ, ایج ہیلپس می, دیٹ فیکٹر ہیلپس یو. تو پھر ہیلنگ میں, اینڈ دین پھر آپ کو, پھر میرا دوسرا نی پورا کولیپس ہو گیا, کیونکہ وہ دوائیاں اسٹیرائڈز آپ کی بونز کھا جاتی ہیں, اور آپ ان کو فوراً چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. تو 6 مہینے کے اندر جب چھوڑا, وین آف کیا, تو آپ کا نی, آپ ادھر وزن ڈالتے ہیں تو وہ ٹوٹ گیا, پورا کولیپس ہو گیا. میں واکرز, کرچز اور ویل چیئرس پہ رہی فار ایئرس, اینڈ دین مائی شولڈر کولیپس لائک دس. بہت ساری چیزیں ہوئی. آپ کو کینسر کس چیز کا ہوا تھا؟ مجھے بلڈ کینسر تھا. Oh my God. تو ریڈیشن سے میں بالکل ہمارے کپڑوں کے رنگ کی ہو گئی تھی, سر سے پاؤں تک. تو مجھے بتائیں کوئی ایسا سمٹم ایسا کوئی بلڈ کینسر کے سامنے؟ مجھے اس سے 1 سال پہلے نا میں نے چیک اپ بھی کرا, جسٹ گیننگ ویٹ فار سم ریزن. میرا کھانا پینا بہت ہیلدی تھا. I never smoked, I never drank, I never did drugs. I still got cancer. There's no formula to life. یہ لوگ کہتے ہیں نا آپ کی ہیلدی لائف اسٹائل ہونی چاہیے, یہ پلاسٹک ہونا چاہیے, وہ تو چاہیے, but then there's still your قسمت, your آپ کا جو ٹرائلز ہیں لائف کے. دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے امیر ترین غریب ترین جس کا کوئی ٹرائل نہیں ہو. Because somebody, I read the other day, Angeline, انہوں نے لکھا تھا کسی نے کہ کس نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ life is about being happy. Life is about اللہ کے ٹرائلز, آپ جتنی ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ ان سے گزر سکے. ہمارے پیغمبران کو آپ دیکھیں, ان لوگوں نے یہ لائٹیں, یہ جوتے, یہ لگژریز دیکھی تھی کبھی بھی؟ مشکلات دیکھی, ٹف لائف, پتھر باندھ کے, خندقیں کھود کے, کیسے لائف سٹائل, وہ ایگزامپل ہے ہمارا.
क्यों वो इंसान थे, क्योंकि कोई और मखलूक नहीं थे, ताकि वो जैसे थे हम उनको फॉलो कर सकते हैं. तो we can just be grateful for whatever we, आप सर झुका दें बस, then Allah does what's best. उन्होंने बहुत सी बात की कि there is no formula to life, और दूसरी बात ये कि आप मतलब हम अपने लगे होते हैं ख्याल करने के लिए, लेकिन जो चीज़ होनी होती है, जो आजमाइश आनी होती है, वो आके रहती है. अच्छा, आपको कब पता चला था कि? मेरा तो खैर it was recent, I think last December. पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, वैसे डेविस्टेटिंग था बहुत ज़्यादा कि हम भी हल्के से हिल गए थे कि ये क्या exactly, हाँ. Angeline called me. I know exactly. So first person I think she called. Yeah. Because obviously for me it was obviously a big shock. I had ovarian cancer, which is a silent cancer. जी जी. And उसमें मैं यही सबको बोलूँगी कि जो ख्वातीन हैं, जो regularly get yourself checked. And सबसे बड़ा क्यों मेरा तो grade 3C था जब मुझे पता चला, because ovarian cancer आपको पता नहीं चलता, like before it's too late. There's this blood test called CA-125, जिसमें normal होता है -5 to 35. Mine was 2014 जब मैंने test करवाया, and I was healthy, so you know, so me was like, how is it possible? Like, because everything is fine. Like, I had no symptoms, nothing at all. आप hospital गई थी क्या? वो बुखार हो रहा था क्या? मैं तो I went on a vacation, and when I came back, I just had a sixth sense. And and I just went for these random blood tests, and I see 125. In fact, I think every female, there are few tests. CA-125 is one, and I think हम सबसे बड़ा जो गड़बड़ करते हैं, we take life for granted, and we don't do these regular checkups. Mammogram नहीं करवाते, अपने पैप स्मीयर नहीं करवाते, ये सब टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं. And ये you know, like, because some cancers cannot be detected unless it's too late. So mine was one of those. You know, so mine, how it came to grade 3C, I was just close to grade 4. I have no idea. So hence मैं सबको ये बोलूँगी कि please, you know, ovarian cancer especially. दूसरा जो ये है कि I'm BRCA1 positive, जिसके बारे में BRCA1 basically it's in my genes. It's from my family. आपकी family में history है इसकी? My father had cancer. My taya had cancer. I lost 2 young cousins. One I lost to breast cancer. One I lost to colon cancer. हमारे मेरे ताया के मेरे पुप्पो के बेटे हैं. Recently फवाद उसका last year हुआ था, and वीना मेरी अपनी चाचा की बेटी है, she died of breast cancer. मगर मुझे किसी ने बोला नहीं कि मैं BRCA टेस्ट करवाऊँ. तो मुझे तो बाद में ये जो पूरा BRCA टेस्ट है, इसके बारे में तो लोगों को पता ही नहीं है. अब मैं लोगों के बात मैं तो अभी सुन रही हूँ. मैं भी Exactly. जब मैं किसी से पूछती हूँ कि आपकी फैमिली में कैंसर के, जी मेरी माँ को फलाने को, get your BRCA test done. I'm BRCA1 positive, which means my chances of getting cancer are 60 to 70% more. That is very high scale. So if I had known about BRCA1, and the test is not very expensive, it depends where you get it from. Liaquat Hospital, it's only 60,000, but it's a life-saving test. If I had known about BRCA1 a year ago, I would not have been where I am today. I would have gone for my test, or I would have gone for a hysterectomy at that time. Like my sister's BRCA1. मेरी छोटी बहन ने भी टेस्ट करवाया है. एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है. जो पॉजिटिव है, she's going ahead with a surgery because there is no way out. Now, so BRCA1 is something, but the chances you're going to get cancer. तो बहुत लोगों को तो इस बारे में पता ही नहीं है. तो मैं अगर जो लोग सुन रहे हैं ना, इसीलिए मेरी फैमिली में भी कैंसर की हिस्ट्री है, मैंने भी आई आल्सो गेट इट डन. Exactly. Then get a genetic test done. That is something which is very important, and इस वक्त तो हर फैमिली में है. You know, so it is in my genes. It is not because of my lifestyle. Obviously, there are things which instigate it. Obviously, if you BRCA1, then you have to be more careful about your diet, conscious and about it. Yeah. You know. अच्छा, आप she was the first one जिनको आपने कॉल की because you knew कि ये she was exactly. Because you know what? And बड़े हम इतना ज़्यादा बात नहीं करते. दो लोग Amlela and Nadia Jamil. अच्छा, because she also suffered from it. Exactly. So she called me up. She just said hello. And इतने अरसे बाद हमारी बात, हाँ Angeline, she kept quiet. I said, what's wrong? मुझे फौरन समझ आ गया था, something's up.
And I started praying. She's in my every prayer, Fajr prayer especially. नहीं अभी तो I had a massive surgery and I had chemos and all and now there's a word for it, I don't know, it's basically screening हुई है, so there is no cancer, right? But then I'm on medication. दवाइयाँ होती हैं आपकी, injections होती हैं, which goes on exactly. Otherwise, look at me, I'm fine. And I think सबसे जो बड़ी चीज़ ये है कि जब initially मुझे पता चला, I had lost a lot of weight. I was half of what I was, and मैं तो बिस्तर में पड़ गई, भाई मैं तो बीमार हूँ. That is the wrong thing to do, because then I realized मैं बीमार अगर मैं सोचूंगी कि मैं बीमार हूँ, it is like fighting with someone. You constantly fighting with someone, and you supposed to fight cancer. The moment you say कि I give in, it will spread. You have to say I will not give in. Yes. And सबसे बड़ी चीज़ ये है, you have to exercise. Like like I said, I used to walk my dogs every day while I was going through all of this. I used to cycle 1 hour every day. And I think that has played a major role, besides obviously what you eat and all, but exercise, a positive mindset. Exactly, ये positive mindset है. हाँ, obviously, और उससे positive cells बनते हैं अंदर. Because देखें, आप अल्लाह पे यकीन रखिए, फिर डॉक्टर पे बिलीव करें. एक पॉइंट आया था कि मुझे बिल्कुल एक होता है सेल्फ हीलिंग. देखिए आपकी मदद जो है ना, चले दवाइयाँ भी हम करेंगी, दुआएं भी करेंगी, एक सेल्फ हीलिंग बिल्कुल वो अंदर सेल्स बनते हैं. एंड डॉग वॉकिंग से मुझे याद है, मैं जब लॉस एंजलिस में थी, मैं वो 80-90 पाउंड्स हो गई थी, और मेरी जो पिटबुल टेरियर थी वो कोई 150 पाउंड की थी. उसका इतना बड़ा गला, उस पर चेन, तो मैं उसका हाथ पकड़ के मुझे लगता था अगर ये भागी तो मुझे उड़ा के ले जाए. चलो इनसे मजीद और बहुत सारी बातें करेंगे. छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, इनके साथ बोर्ड गेम भी खेलनी है, और अभी जनाब दिल की बात तो बाकी है ही, या तो हो ही रही दिल की बातें, कहीं मत जाइएगा.